الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق بالحسنى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق على 5 نفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماہ رواں اسلامی اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے، اور گزشتہ مہینہ جو کہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا، اور اس کی 22 تاریخ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وفات، اور اسی لیے پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس مہینے میں، جمادی الثانی کے مہینے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کیا، آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہت خوشی کی بات ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں یوں مسلمانوں کی حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت کے ساتھ محبت، اور یہی ہماری کامیابی کی علامت اور دلیل بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ پورے ملک کے اندر بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوئے کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا۔ بیان کرنے والا جب بیان کا اختتام کرتا ہے
تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، اور وہ دعائیہ جملہ، دعائیہ کلمہ اس کو سن کر پھر سارا مجمع اس پہ آمین بھی کہتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ جب بھی بات ختم کرنے والا بات کا اختتام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پہ سارا مجمع آمین بھی کہتا ہے، اور اصل مقصد بھی یہی ہے، اصل بات بھی یہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام اہل بیت، ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت اور ان کا تذکرہ سننا بھی عبادت، ان کا تذکرہ کرنا بھی ثواب، ان کا تذکرہ سننا بھی ثواب۔ لیکن جب تک ہم ان کی سیرت کو سن کر اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے اندر عملی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام یہ جو اپنے بیان کے آخر میں کلمہ کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ، خلفائے راشدین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت اور کردار کے جو اہم پہلو ہیں انہیں لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں۔ میں نے الحمدللہ گزشتہ پورا جمعہ فضائل، مسائل اور عقائد کے حوالے سے جو ضروری چیزیں تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں۔ آج میرا دل کرتا ہے یہ جو جملہ ہم آخر میں کہتے ہیں، ذرا اس جملے کو میں تھوڑا سا کھولوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ 4 کام ہیں، جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے اس پر مقام صدیقیت کی راہیں کھل جاتی ہیں، ان راہوں پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مقام صدیقیت کی راہیں اس پر کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ 4 کام وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا خلاصہ، آپ کی زندگی، آپ کی عظمت اور شان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے وہ چاروں چیزیں میں قرآن کی زبان سے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلا زبردست پہلو، نمبر 1، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ قرآن کہتا ہے صدیق اکبر کی پہلی شان، اللہ اکبر، کہ آپ ہر اچھی اور سچی بات کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ آپ ہر اچھی اور سچی بات کی کیا کیا کرتے تھے؟ تصدیق کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی زندگی سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نمبر 1، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ہے۔ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق دے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صدیق اکبر ہر سچی اور اچھی بات کی تصدیق کرنے والے۔ نمبر 2، قرآن کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، صدیق اکبر کی دوسری شان یہ ہے اللہ نے آپ کو دنیا کا مال دیا، آپ دنیا کے مال کو گن گن کے محفوظ کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے،
جہاں ضرورت محسوس ہوتی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اعطا، یہ آپ کی دوسری عظمت ہے، یہ آپ کی سیرت کا دوسرا پہلو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا تیسری، آپ میرے چار چیزیں عرض کرنی ہیں، اب ذرا تیسری چیز سنیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تیسری عظمت اور شان کیا ہے؟ آپ کی سیرت کا تیسرا اہم پہلو کیا ہے؟ اتقا، کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو میرے بھائیو، نمبر ایک وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نمبر دو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، نمبر تین وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور چوتھی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی عظمت اور شان کردار۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ خلاصہ اور نچوڑ عرض کرو نہا۔ چوتھی چیز فرمایا سیدنا صدیق اکبر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ تو اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ چار چیزیں جمع ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت مکمل ہوتی ہے۔ نمبر ایک وصدق بالحسنى، سچائی کی تصدیق کرنے والے، فاما من اعطى، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، وسيجنبها الاتقى، اللہ سے ڈرنے والے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ کی نعمتوں پہ کیا کرنے والے؟ شکر ادا کرنے والے۔ آج ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے معاشرے کو، امت مسلمہ کو ان چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چار چیزیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے لیں، ان کو سمجھے، سنے سنائیں، عمل کریں، انشاءاللہ ہمارا اللہ یہ جہاں بھی بنا دیں گے، آئندہ والا جہاں بھی بنا دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میں تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح کروں گا۔ وصدق بالحسنى، سیدنا صدیق اکبر کی پہلی شان کیا ہے؟ کہ آپ سچائی کا ساتھ دینے والے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو سچ کتنی بڑی چیز ہے، سچ کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اس بات کا شکوہ شکایت کرتا ہے کہ مولوی صاحب بے سکونی ہے، افراتفری کا ماحول ہے، عجیب حالات ہیں۔ سنیے گا، ان حالات کی جہاں اور بہت سی وجوہات، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نانا کی زبان مبارک سے سنا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا دنیا والو، جھوٹ کے اندر بے قراری ہے، جھوٹ کے اندر بے سکونی ہے، جھوٹ کے اندر افراتفری ہے، اور سچ جو ہے، سچ کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، قرار رکھا ہے۔ اب دیکھیے نا، جو ہمارا اس وقت حالات ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہر بندہ ہی جھوٹ پہ لگا ہوا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرماتا بھی نہیں۔ جھوٹ بول کے لوگ سامان بیچ کے، چیز بیچ کے، دو نمبری کر کے ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، نمبر ایک وصدق بالحسنى، صدیق اکبر کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کی زبان پہ سچ ہونا چاہیے، اور آپ کا ساتھ بھی سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں، اور آپ کا ساتھ بھی جھوٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وصدق بالحسنى، تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، آج ہمارا معاشرہ کس راستے پہ چل پڑا؟ آج جو لوگ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں اعزاز سے نوازا جاتا ہے، انہیں بڑی عزت اور بڑی فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو ہمارے فنکار ہیں، یہ تو ہمارے اداکار ہیں، یہ تو ہمارے ستارے ہیں۔ عجیب عجیب لوگ ان کو القابات دیتے ہیں، اور وہ جھوٹ کو پروان چڑھاتے ہیں۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یاد رکھنا، جو بندہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم کہتے یار چلو یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن کسی کو خوش تو کرتا ہے،
میں اور آپ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے مولوی صاحب ہم مانتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حالات کے مارے دنیا کے ستائے لوگ اگر 10 منٹ ان کو سن لیتے ہیں، ان کی باتیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں، تو میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ جو بندہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، میرے محبوب نے 2 مرتبہ فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، اللہ اکبر، یہ جو میں اور آپ اپنی زبان استعمال کرتے اس کو بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرتے اللہ کے نبی ہم جو اپنی زبان کے ساتھ بولتے ہیں کیا قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا معاذ یاد رکھ قیامت والے دن جو لوگ الٹے منہ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں اکثر لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہ اس زبان کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں جھوٹ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ اکبر جان بوجھ کر کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اسے جہنم کے اس گھڑے میں ڈالا جائے گا کہ جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرتے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ یہ منکر نکیر جو ہیں یہ میلوں دور اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، ہر بندہ جو ہے وہ جھوٹ پہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ ہم نے سچائی کی طرف جانا ہے، ہم نے سچی اور اچھی بات کہنی ہے اور اسے سننا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کی اس سیرت اور سیرت کے اس پہلو کو کھول کر اپنے معاشرے کے اندر بیان کریں تو انشاءاللہ جھوٹ ختم ہوگا۔ جب جھوٹ ختم ہوگا تو افراتفری اور بے سکونی اور بے قراری کا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، ہر طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو نمبر 1 وصدق بالحسنى، اور قرآن کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے میرے محبوب کی قدم قدم پہ تصدیق کی ہے یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ آج صرف میں نے آپ کی سیرت کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے نا جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے میں نے صرف اس سبق کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین فرماتے سچائی لانے والے حضور ہیں اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کیسی اللہ نے پھر آپ کو شان اور آپ کو عظمت عطا کی ہے؟ نمبر 2 آپ کی سیرت کا دوسرا پہلو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو دنیا کا مال دیا لیکن آپ نے اس مال کو گن گن کے محفوظ کر کے نہیں رکھا بلکہ جب بھی ضرورت پڑی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پہ جو ہے اپنا مال قربان کیا۔ جب بھی ضرورت پڑی ہے سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کیا۔ آپ علماء سے سنتے، تفصیلات کا وقت نہیں، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے تو اپنے گھر سے ایک دھاگا
اور سوئی تک جو ہے وہ بھی میرے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دی، اور اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں اللہ میرے محبوب کے دل میں ڈال دینا کہ صدیق اکبر کا مال جو ہے وہ صدیق اکبر کا مال نہیں، وہ مال کس کا ہے؟ وہ میرے محبوب کا مال ہے، جیسے میرے محبوب کا دل چاہے آپ اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دوسری آپ کی سیرت کا یہ دوسرا پہلو ہے، یہ دوسری عظمت ہے جو مجھے اور آپ کو درس دے رہی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نفلی صدقات تو دور کی بات ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ عشر نہیں دے کے۔ آج اگر سارے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ اور عشر دینا شروع کر دیں تو یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں آج ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری پریشانیاں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ جتنے غریب مسکین یتیم مسائل کا شکار ہے وہ سب کے سب جو ہے ان کے مسائل دور ہو جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ اللہ کے راستے میں کیا کرنے والے تھے؟ خرچ کرنے والے تھے، اور یوں خرچ کیا۔ پھر اللہ نے اس پہ ان کو شان کیا دی، اس پہ اللہ نے مقام کیا دیا؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والو جس جس نے بھی دنیا میں مجھ پہ احسان کیا نا میں اس کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن فقط ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے احسان آج بھی میرے اوپر باقی ہیں ان کا بدلہ دے گا تو قیامت میں میرا اللہ دے گا۔ تو میرے بھائیو یوں سیدنا صدیق اکبر، اور اس سے بھی بڑی بات سنیے، اسباب النزول میں امام ابو الحسن الواحدی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ جو ہے اپنے محبوب پہ قربان کر دیا، تو اللہ نے پھر شان اور مقام یہ دیا، میرے محبوب کے پاس تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آ گئے۔ جب جبرائیل امین آئے نا، جبرائیل امین نے آ کر میرے محبوب سے سوال کیا کیا، اللہ کے نبی یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبا پہنا ہوا ہے، انہوں نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، یہ کرتا جو ہے وہ یہاں سے سینے سے پھٹا ہوا ہے، یہ کیوں پھٹا ہوا ہے؟ اب دیکھیے کیسا سوال ہے۔ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو فرمایا جبریل اصل میں صدیق اکبر نے سب کچھ دین پہ قربان کر دیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اس لیے صدیق نے آج پھٹا ہوا لباس پہنا ہے۔ اب جبرائیل امین کا جواب سنیے گا، اللہ کے نبی صدیق اکبر کو ایک تو اللہ کا سلام بھی دیے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، نمبر دو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حالت میں آپ مجھ سے راضی بھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ جو تیری ادا ہے نا کہ تو نے اللہ کی محبت میں اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ پھٹا ہوا کرتا پھٹا ہوا عبا پہنا ہوا ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھئے اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر فرط محبت جوش میں رو پڑے، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ سے راضی ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ادا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار جو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سچائی کی کیا کرنے والے؟ تصدیق کرنے والے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور اللہ کے راستے میں کیا کرنے والے ہیں؟ خرچ کرنے والے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آج امت مسلمہ اپنا لے تو دیکھیے کیسے انقلاب نہیں آتا، کیسے تبدیلی نہیں آتی۔ نمبر تیسری چیز بھی بڑی اہم ہے، فرمایا صدیق اکبر کی تیسری شان کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ سے ڈرنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کیمرے سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم اللہ کی آنکھ سے نہیں ڈرتے، کیمرے کی آنکھ سے۔ گزارش کی کہ ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مقرر، ہر نعت خوان جس نے بھی سیدنا صدیق
شان کو پچھلا مہینہ پورا بیان کیا ہے. آخر میں وہ جملہ کہتا ہے اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق دے. آخر آپ کی سیرت اور کردار کا خلاصہ ہے کیا جو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جہاں ان کی عظمت شان ان کے حوالے سے عقائد مسائل پچھلا مہینہ پورا ہم نے سنائے ہیں تو یہ بات جو ہے اس پہ بھی ضرور گفتگو ہونی چاہیے. کیوں سننے کرتے ہیں. فرمایا تقویٰ دل کی وہ حالت ہے کہ جس حالت میں نیکی کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے. یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. دیکھیں جس حالت میں ہمارے ہاں کیا اللہ اکبر, ہمارے ہاں نعوذ باللہ گناہ کرنا آسان ہے اور نیکی کرنا کیا ہے مشکل ہے. تو اس لیے ہر بندے کو, مجھ سمیت ہر بندے کو تقوی کی, خوف خدا کی, اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے. میرے بھائیو تقویٰ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تقویٰ ہر اس کام کو چھوڑ دینے کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے تعلق باللہ میں فرق آتا ہو. تعلق باللہ میں کیا آتا ہو؟ اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت ذی النور مصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بڑا کمال تقوی کا خلاصہ بیان کیا. حضرت فرماتے ہیں اس پہ قرآن کریم کی آیات ہے, حدیث پاک ہے. چونکہ میرا مستقل عنوان نہیں تقویٰ, میں تو صدیق اکبر کی بس سیرت کا خلاصہ دے رہا ہوں. حضرت ذی النور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا بھائی تقویٰ اس چیز کا نام ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر جو تمنائیں ہیں, چاہتے ہیں, ہم اسے زبان پہ نہیں لے کے آتے. زبان پہ لائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اندر ہی اندر کیا ہے, میرے اندر کیا ہے, آپ کے اندر کیا ہے, یہ تو کوئی دوسرا بندہ جان نہیں نہ سکتا. تو فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں اللہ ان کو مجسم کر دے, ان کو شکل عطا کر دے کہ ہم کیا کیا چاہتے ہیں, کیا کیا ہم چاہتے ہیں, ان کو اللہ مجسم کر دے اور پھر انہیں ایک تھالی میں ڈال کے یوں سارے جہان کے سامنے گھمایا جائے تو ہمیں کسی بات میں بھی شرمندگی نہ ہو. فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. لیکن بھائیو جو میرے دل میں ہے, جو ہم میں سے ہر کسی کے دل میں ہے, اگر وہ مجسم ہو کے سامنے آ جائے تو دنیا ہم پہ تھو تھو کرے گی. تو بھائی تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا, اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اس پہ ایک حکایت اور سنیے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اس کا شان نزول, یہ واقعہ, یہ قرآن کریم کی آیات کیوں اتری ہیں ان پہ بات ہو چکی ہے. لیکن آج صرف سیدنا صدیق اکبر کی جو سیرت, جو مقام, کردار جو ہے اس کا خلاصہ اور میں نچوڑ دے رہا ہوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, بھائیو تقویٰ کیا ہے؟ ایک اللہ والے تھے, کچھ لوگ ان کے بیعت ہو گئے. کیا ہو گئے جی؟ مرید ہو گئے. اب مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیعت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر شہری چھٹی, کہ اب کیا ہے بچے ہم تو فلاں بزرگوں کے بیعت ہو گئے, فلاں بزرگوں کے مرید ہو گئے. اب ہوتا بلا کیا ہے, ہمارے کچھ لوگ بیعت کرتے ہیں, بیعت کر کے پھر وہ کام ایسے کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو پھر ان چیزوں پہ تنقید کا موقع مل جاتا ہے, وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں ہم نے بیعت کر لی بس اب نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں, بس ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ایک اللہ والے کے نا بیعت ہو گئے, ان کے مرید ہو گئے. کچھ عرصہ حضرت کے پاس گزارنے کے بعد اللہ والے کیا کرتے ہیں, حضرت کہنے لگے یار میرا دل کرتا ہے کہ اب میں تمہیں اجازت کا کیا مطلب ہے, میں تمہیں خلافت دوں, اجازت دوں, کیا مطلب کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کے تم کام کرو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, تو تمہاری نسبت میرے ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو حضرت نے کہا یوں نہیں, کل میں تمہارا ایک امتحان لوں گا, اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہوگے نا پھر میں تمہیں اجازت دوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب سارے فکر مند, پتہ نہیں کتنا بڑا امتحان ہوگا, کیا ہوگا. دوسرا دن ہوا تو حضرت چھریاں لائے اور مرغیاں لائے, ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی, ایک ایک مرغی دی. کہا انہیں اس جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھتا ہو. اب یہ اللہ والوں کی ترتیب ہوتی ہے, اسے تقویٰ کہتے ہیں, خوف خدا. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, اللہ ہر وقت کیا ہے دیکھ رہا. کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا, اللہ ہر وقت کیا ہے. یہ اصل ایمان ہے. جب بندے کی یہ کیفیت بن جائے پھر ایمان کے مزے ہیں. تو خیر سارے کہنے لگے بھی اسی طرح اب تاریخ کیڈا اوکھا امتحان ہونا ہے, یہ تو گل ہی کوئی نہیں. سب گئے, کوئی کسی جگہ پہ, کوئی کسی جگہ پہ, سب ذبح کر کے لائے.
ایک میرے جیسا نکلوا تھا وہ زندہ لے کے آ گیا. اب سارے بیٹھ گئے. بزرگوں نے کہا ہاں بھائی تو نے کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا جی میں دیوار کے پیچھے گیا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, میں ذبح کر چڑی, میں درخت کے پیچھے گیا, میں پہاڑ کے پیچھے گیا, وہ تو زندہ کیوں لے آیا؟ اس نے کہا جی میں بھی سب جگہ گیا, پھر ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن رب رحمان ہے, سارے فیل ہو گئے تو کلہ پاس ہو گئے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بھائیوں اس چیز کی ضرورت ہے, اور بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہماری سنتا تو کوئی نہیں, لیکن ہمارے ذمہ سنانا نہیں, ہمارے ذمہ کہنا ہے. ہم اپنی جناب والا حکومت ارباب اقتدار سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, مسلمان قانون ہونے چاہیے, انہیں ڈراؤ, لیکن اصل ڈر جو مسلمان کے دل میں ہے وہ خوف خدا, اللہ کا ڈر ہے. جب تک اللہ کا ڈر مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا تم جتنے قانون بناتے جاؤ یہ کوئی نہ کوئی چور راستہ نکالتے جائیں گے اور یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں واقعی امن سلامتی قائم ہو, بھائی چارہ قائم ہو, قانون کی پاسداری ہو, تو پھر کچھ نہ کچھ یوں بھی کرو اللہ اکبر, وہ جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے وحی کی صورت میں علم اتارا ہے جسے دین کہا جاتا ہے, میرے نبی کی شریعت کہا جاتا ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا زور دیجیے, ایسا ماحول بھی پیدا کیجیے تاکہ لوگوں کے پاس یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچے. تو بھائیو تین چیزیں ہو گئی. نمبر 1 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, نمبر 2 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, نمبر 3 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, نمبر 4 میرے بھائیو چوتھی چیز کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. سورہ احقاف ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی دعا ہے. اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ جو آپ نے مجھے نبی کی غلامی والی نعمت عطا کی ہے نا, آپ مجھے توفیق دیجئے میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں. تو بھائیوں پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا چوتھا اہم پہلو کیا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا کیا کرتے تھے؟ شکر ادا کرتے تھے. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے, ہمارے معاشرے میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی آئے, تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ جو 4 ادائیں ہیں, یہ آپ کی سیرت کے جو 4 اہم پہلو ہیں, ہم ان کو اپنائیں. انشاءاللہ اپنائیں گے اللہ دنیا بھی بنا دیں گے, قبر اور آخرت بھی بنا دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آسان کر کے. نمبر 1 صدیق اکبر سچی اور اچھی بات کی تصدیق کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ کی کہتے ہیں پتہ ہے بھی ساڈا بندہ کوڑا ہے, جھوٹا ہے بڑا ساڈا, لیکن کی کریے ہن ساڈا ہے, پارٹی جو ہوئی وہ پارٹی تے نبھاڑی ہے نا جی. اللہ اکبر, نہ یوں نہیں. وصدق بالحسنى, یہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ہے. ہر اچھی اور سچی بات کی تصدیق, جھوٹ اور فراڈ کے قریب نہیں. نمبر 2 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, اگر اللہ دنیا کا مال دے تو کسی مستحق کو دیکھ کر, ضرورت مند کو دیکھ کر اس پہ خرچ کرنا. زکوٰۃ عشر واجب ہے تو ادا کرنا. تیسری آپ کی شان کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اللہ سے ڈرنا, خوف خدا کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, اللہ ہر وقت سن رہا ہے. اور چوتھی آپ کی شان کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, بندے شکر کرنا تیرا کام ہے, تیری نعمتوں میں برکتیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے. تو میں نے اس جملے کی تشریح کی ہے جو ہر خطیب, ہر واعظ, ہر مقرر اپنی تقریر کے آخر میں کہتا ہے. اللہ ہمیں صدیق اکبر کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کی سیرت کا خلاصہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.